الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ تھے، یدخلنی داخل کرتے مجھے، مع ساتھ، اشیاخ بدر، اشیاخ شیخ ان کی جمع ہے، اور شیخ جو ہے اس کے بہت سارے معانی ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو مقام اور مرتبے میں جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اشیاخ یعنی وہ لوگ جو مقام اور مرتبے میں بلند تھے۔ کون سے مقام اور مرتبے میں بلند لوگ؟ آگے آ رہا ہے، اشیاخ بدر، یعنی بدر کے جو اکابر صحابہ تھے، ان کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مجھے بھی داخل کرتے ہیں، یعنی مجھے بھی ان کے ساتھ بٹھاتے۔ فَكَأَنَّ، پس کأن، ایسا محسوس ہوا، گویا کہ بعضهم، ان میں سے بعض نے، وجد، پایا، فی نفسہ، اپنی جان میں، مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی میرا ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے، اس چیز کو بعض اکابر صحابہ جو ہیں ان کے دل میں اس حوالے سے یعنی جو ہے وہ بات آئی، یعنی انہوں نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا، اس چیز کو برا محسوس کیا اپنے دل میں۔ فقال، تو کسی نے کہا، لما يدخل هذا معنا، لما، کیوں، يدخل، داخل ہوتا ہے، هذا، یہ لڑکا، معنا، ہمارے ساتھ، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں ان کے حوالے سے کسی نے یہ کہا، جو کہ اس وقت جو ہیں وہ بالکل نوخیز لڑکے تھے، کم عمر کے لڑکے تھے۔ وَلَنَا أَبْنَاءٌ، اور ہمارے لیے بھی بیٹے ہیں، مِثْلُهُ، اس کی طرح کے، یعنی اس کی طرح کے ہمارے بھی بیٹے ہیں، تو ان کو جب داخل نہیں کیا جاتا، جب ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے آ کر جو ہے وہ اتنی اہم جو مجلس ہے خلیفۃ المسلمین کی، اس میں بیٹھیں، تو پھر اس لڑکے کو جو ہے وہ کیوں یہاں پہ داخل کیا جاتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ فقال عمر، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے فرمایا، انہو، بے شک وہ، من حیث، وہاں سے ہے جہاں سے، علمتم، تم جانتے ہو، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں سے ہے نا، یعنی جہاں سے مراد یہ ہے، ایک تو مراد یہ ہے کہ اس کا جو خاندان ہے، یعنی جو خاندان نبوت ہے، تو وہ اس خاندان نبوت کا ایک فرد ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ بات تم جانتے ہو، یعنی اس کا خاندان بہت اعلیٰ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس حوالے سے بھی ان کو یہ کہا کہ یعنی وہ جس علم کا مالک ہے اور جس علم کے رتبے پر فائز ہے، وہ تم جو ہے اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہو، ٹھیک ہے، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کس قدر علم کے اعلیٰ مقام پر ہیں، وہ ایک منبع علم تصور ہوتے تھے۔ فدعانی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، ذات یوم، ایک دن، فادخلنی، تو آپ نے مجھے بھی داخل کیا، یعنی مجھے بھی جو ہے وہ اندر آنے دیا، معہم، اور بٹھا لیا مجھے، معہم، ان کے ساتھ۔ فما رأیت، پس نہیں میں سمجھتا، میں دیکھتا، یعنی میں نہیں سمجھتا، انہو، کہ انہوں نے، بے شک انہوں نے، دعانی، مجھے بلایا، یومئذ، اس دن، الا، مگر یہ کہ، لی، تاکہ، یوریا، آپ دکھائیں، ہم، ان کو، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، اور مجھے جو ہے وہ اکابر صحابہ جو تھے ان کے ساتھ بٹھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دن مجھے ان کے ساتھ بٹھانے کا خاص الخاص مقصد یہی تھا کہ ان کو دکھایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی ان پر جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں ان کا جو
علم و فضل ہے اس میں جو برتری ہے ان کی، اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قال، تو وہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ما تقولون، تم کیا کہتے ہو، فی قول اللہ، اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح جو ہے وہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اس کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض کہنے لگے، امرنا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ان آیات مبارکہ میں، نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، ونستغفرہ، اور ہم اس سے بخشش طلب کریں، اذا نصرنا، جب کہ اس نے ہماری مدد کی، وفتح علینا، اور ہمیں فتح یاب فرما دیا، وسکت بعضهم، اور ان میں سے جو بعض تھے وہ خاموش رہے، انہوں نے اس کا جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی گزارشات جو ہیں وہ خلیفہ کے سامنے نہیں رکھیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ فلم یقل شیئا، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فقال علی، فلم یقل شیئا، تو آپ نے کچھ نہیں کہا، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے ہے، فلم یقل شیئا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا ان کی یہ باتیں سننے کے بعد۔ فقال علی، پھر آپ نے میرے سے کہا، اکذالک تقول، کیا ایسے ہی تقول تم کہتے ہو، یا ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا تم بھی ایسے ہی کہتے ہو، کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ یہی مراد ہے ان آیات سے؟ فقلت، تو میں نے کہا، لا، نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا، ان آیات سے یہ مراد نہیں ہے کہ جب اللہ کی جو مدد ہے وہ آ جائے اور اللہ ہمیں فتح یاب کر دے تو ہم اللہ کی تعریف کریں اور جو ہے اس سے بخشش طلب کریں۔ ان آیات سے، یہ جو سورہ نصر کی آیات ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ قال، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فما تقول، پھر تم کیا کہتے ہو، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ ان آیات کا معنی کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا، ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سے مراد جو ہے وہ اجل، موت ہے، وفات ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس سے مراد ہے۔ اعلمہ، اللہ نے بتایا ہے ان کو، لہو، اس کے لیے، یعنی موت کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کے مکمل ہو جانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ قال اذا جاء نصر اللہ والفتح وذلك علامت اجلک، اور یہ علامت ہے آپ کی وفات کی۔ فسبح، تو تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کرو، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تسبیح بیان کریں آپ اور اس سے بخشش طلب کریں آپ، ٹھیک ہے۔ انہو، بے شک وہ، کانا، یعنی اللہ تعالیٰ، کانا ہے، توابا، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما اعلم منہا، نہیں جانتا میں، منہا، اس سے، یعنی ان آیات سے میں نہیں جانتا، الا، مگر، ما تقولو، وہی معنی، ما، جو، تقولو، آپ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو معنی آپ نے بیان کیا ہے بالکل یہی معنی جو ہے یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ان آیات سے مراد یہی ہے۔ رواہ البخاری، یہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔